کوئی ایسا بندہ نہیں وہ کہہ سکے کہ جی میں کیا کر سکتا ہوں، میرے بس میں تو کچھ نہیں ہے۔ اس میں آپ نے سب کے لیے رہنمائی، ہدایات اور نصیحت جو ہے بیان فرمائی۔ حدیث شریف میں آپ نے یہ بیان کیا کہ جب بھی کوئی غلط کام ہو، جب کہیں ظلم ہو، کہیں زیادتی ہو، کوئی غلط کام ہو رہا ہے، مثال کے طور پر بہت سارے غلط کام ہوتے ہیں، لیکن آپ مثلا فلسطین میں ظلم ہو رہا ہے، یوکرین میں جنگ ہے، کشمیر میں جنگ ہے، یمن میں، وہ تو دور کی بات ہے، گھروں میں ہم ظلم کر رہے ہیں، کوئی خامد بیوی کو مار رہا ہے، کوئی بیوی خامد کو باہر نکال کے بیٹھی ہوئی ہے، کوئی بچے والدین کو کر رہے ہیں۔ ظلم جو ہے وہ فرد سے لے کر کوئی کسی پر نہیں، وہ اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں، کیونکہ جو غلط کام بندہ کرتا ہے تنہائی میں بیٹھ کے وقت ضائع کرنا، خواہ غلط قسم کے پکچریں دیکھنا، ناچ کود، عورتوں، ننگی فلمیں، یہ چیز، وہ بندہ اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے، کوئی دوسرے پہ کر رہا ہے، کوئی تیسرے پہ کر رہا ہے۔ حکمران ہے وہ بھی اپنے کوئی عدل سے حکمرانی کر رہا ہے، کوئی ظلم سے کر رہا ہے۔ بہرحال ان سب معاملات کے لیے حضور علیہ السلام نے اس حدیث شریف میں ہر ایک بندے کو بتایا کہ تمہاری ذمہ داری کیا ہے اور تم کچھ کر سکتے ہو، ہر ایک کے بارے میں۔ کوئی ایسا بندہ نہیں، آپ نے اس حدیث شریف میں جو طریقہ بیان کیا، کوئی ایسا بندہ نہیں وہ کہہ سکے کہ جی میں کیا کر سکتا ہوں، میرے بس میں تو کچھ نہیں ہے۔ اس میں آپ نے سب کے لیے رہنمائی، ہدایات اور نصیحت جو ہے بیان فرمائی۔ پہلے حصے میں تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ من رعا منکم منکرن، کہ جو کوئی بھی تم میں سے دیکھے کہ کوئی غلط کام ہو رہا ہے، کوئی ظلم ہو رہا ہے، کوئی برائی ہو رہی ہے، تو پہلا درجہ فرمایا کہ اس کے پاس جو بھی، اگر اس کے پاس اتھارٹی ہے، اس کے پاس طاقت ہے، اس کے پاس گورنمنٹ ہے، اس کے پاس پولیس فورس ہے، اس کے پاس جو بھی اتھارٹی جائز طریقے سے جو اس کے پاس موجود ہے، فرمایا کہ وہ اس کو استعمال کر کے اس ظلم کو، برائی کو جو ہے وہ روکے۔ اب اس میں ہر بندہ نہیں آتا، اس میں وہی لوگ آتے ہیں جن کے پاس کوئی طاقت ہے، مثال کے طور پر حکومتیں ہیں، اب ان کے پاس اختیار ہے۔ میرا آپ کا یہاں بیٹھ کے کہنا فلسطین پہ بڑا ظلم اور نہیں ہونا چاہیے، تو وہ چلو بنتا ہے، ہمارے اختیار میں نہیں، ہم چلو زبانی کلامی کہیں، لیکن اب ایک حکمران ہے، وہ بھی کہیں جان میں دے رہا ہوں مذمت کے، وہ کہے گی میں مذمت کر رہا ہوں، بیان بھی آپ کا کام بیان کرنا، مذمت کرنا نہیں، آپ کا کام تو تھا اپنی طاقت، اپنی جو قوت ہے وہ استعمال کرنا، جو بھی آپ کے پاس ہے، نہیں ہے تو پھر بھی جو بھی ہے۔ تو یہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہر ایک کے، کسی کی جان نہیں چھوٹ سکتی، قیامت والے دن میں آپ سب پکڑے جائیں گے اگر آپ نے ذمہ داری پوری نہ کی۔ تو پہلی جو ٹکڑا ہے حدیث شریف میں، اس میں فرمایا کہ جو کچھ ظلم زیادتی دیکھے، جو کچھ اس کے پاس طاقت ہے وہ استعمال کرے، وہ طاقت اتھارٹی ہے، بندہ بات کر سکتا ہے، کہہ سکتا ہے، اور بھی طرح طرح کی چیزیں، مطلب یعنی تجارتی تعلقات ہیں یا ساری چیزیں۔ اسی طرح جو مثلا UN اس میں کتنے مسلمان ہیں، ان کا کام ہی ہے، ہم امن کے لیے بیٹھے ہیں، اب وہ کہتے ہیں ہم کیا کریں جی، یہ مسئلہ تو 80 سال ہو گئے، 70، تو آپ فیصلہ کر کے حل ہو جانا چاہیے، نہیں کرے تو وہ اب بنا ہوا ہے، تو پھر یعنی وہ پھر ادارہ یا کیا، وہ اپنی ذمہ داری تو نہیں پوری کر رہا نا، انسان کو طاقت اس کے پاس ہے، کرمنل کورٹس انٹرنیشنل، ان کی اپنی ذمہ داری ہے، حکمرانوں کی اپنی ذمہ داری ہے۔ اچھا، پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا اب ہم لوگ آگے اس میں، فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ، فرمایا کہ اگر تم میں طاقت نہیں ہے، تم میں کوئی گورنمنٹ اتھارٹی نہیں ہے، کوئی مال دولت کا اس طرح کا نہیں ہے کوئی تم میں، تو فرمایا فَبِلِسَانِهِ، پھر کم از کم تم اپنی زبان کو، اپنے قلم کو ان کے حق میں، ظلم کے خلاف اور مظلوم کی مدد میں استعمال کرو۔
میڈیا پہ بات ہو رہی ہے، ٹی وی پہ بات ہو رہی ہے، آپ کے جو ایم پی ہے، کاؤنسلر ہیں، جو بھی مختلف لوگ ہیں مثال کے طور پر جہاں جہاں آپ بات کر سکتے ہیں، یعنی زبان سے اپنی ذمہ داری وہ بندہ اپنا پوری کر سکتا ہے، اپنا کہہ سکتا ہے۔ بھائی قیامت دیکھو، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا تو ایک چڑیا جو ہے وہ اپنی چونچ میں تھوڑا سا پانی لا کے ڈال رہی تھی۔ اب پانی اسے آگ تو نہیں بجھنی، لیکن اس کا نام پیغمبر کو بچانے والوں میں سے لکھا گیا۔ ادھر جو چھپکلی ہے، کرلی جس کو کہتے ہیں، یہ پھونک مار رہی تھی، اس کی پھونک سے کتنے کو آگ نے بڑھ رہا تھا، لیکن اس نے نام اپنا بدنام کر لیا۔ آپ علیہ السلام نے بھی مذمت کی کہ یہ جانور جو ہے یہ اس طرح کر رہا تھا۔ تو مطلب یہ ہے کہ ہم سمجھیں چڑیا ہی ہیں، لیکن چڑیا کے منہ میں جتنا پانی، ہمارے منہ میں جتنی زبان ہے، بات کر سکتے ہیں، مال دے سکتے ہیں، سپورٹ کر سکتے ہیں، حق بات کی تلقین کر سکتے ہیں، جہاں جہاں جس کا درجہ ہے وہ بندہ اپنے وہ بھی نہیں جو کرے گا وہ مجرم پھر ٹھہرے گا۔ اور مسلمان دیکھ لیں، یہ مسلمان کے خلاف ظلم ہو رہا ہے، اس کے خلاف نہیں ہے۔ وہاں اگر صرف جانور بس رہے ہوتے، گائے، بھینسیں، بکریاں، تو وہاں اگر بمباری ہو رہی پھر بھی مسلمان کا کام ہے اس کو روکنا۔ بھائی یہ ظلم ہو رہا ہے، یہ جانوروں پہ ظلم ہو رہا ہے، نہیں ہونا چاہیے۔ نبی علیہ السلام نے جانوروں پر ظلم بھی، اونٹ آپ علیہ السلام کے پاس آئے شکایت لے کے، بکریاں آئیں، اور چیزیں آئیں، آپ نے ان کے خلاف صحابہ کرام کو تنبیہ فرمایا کہ یہ نہ کرو، اس کو صحیح طریقے سے خیال کرو۔ تو مسلمان کا تو اتنا ذہن صاف ہونا چاہیے نا کہ اس میں مسلمان غیر مسلمان کا جس کے خلاف ظلم ہے، مظلوم کے ساتھ وہ کھڑا ہو گیا۔ اب تیسری بات جو آپ علیہ السلام نے جو ارشاد فرمائی، فرمایا فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، اگر اتنی بھی کوئی طاقت نہیں ہے، کوئی زبان سے بھی آپ بات نہیں کر سکتے، آپ ڈرتے ہیں یا جو مسئلہ ہے کوئی اس طرح کا ہے، فرمایا کہ اپنے دل میں برا جاننا اور اپنے اوپر تو نافذ کرو اللہ کے حکم کو۔ اب اس میں کیا بہانہ ہے؟ اللہ پاک نے مثلا ایک ہمیں زمین دی ہے بہت بڑی، جس کو ہم زمین کہتے ہیں، ارتھ، اس میں مسجد اقصیٰ ہے، مسجد حرام ہے، پاک جگہ ہیں، پھر اس کے مختلف بر اعظم ہے، ایشیا ہے، ایک وہ دی ہے، ایک زمین اللہ نے ہر ایک کو اپنا اپنا پلاٹ بھی دیا ہوا ہے، ہر ایک کو اپنا اپنا پلاٹ بھی دیا ہوا ہے، چھوٹا چھوٹا، کہ چلو بھائی ایک بڑا پلاٹ ہے زمین جس میں تمہارا اختیار نہیں ہے، وہ نہیں تمہارا، وہ فلانے کا ہے، فلانے کا ہے، ایک تمہیں ذاتی طور پر چھوٹا پلاٹ بھی دیا ہے، کہا اس پہ تو کم از کم عدل و انصاف قائم کر لو، اور اس پہ تو جو ہے اس میں بھی مسجد ہے، اس کی مسجد کو تو آزادی دو صحیح رکھو۔ وہ کون سا پلاٹ ہے؟ اب یہ آخری بات ہو رہی ہے ہماری، یعنی حکمرانوں کی بھی ہو گئی، پالیٹیشین کی بھی ہو گئی، جن کے پاس مال ہے، زبان ہے، علماء ہیں، کتابیں لکھنے والے ہیں، وہ اپنا وہ کرے۔ لیکن یہ جو آخری آپ نے فرمایا فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، کہ جو اس کا بھی کسی کا اختیار نہیں، اپنے پر تو ہے نا۔ اب وہ کون سا پلاٹ ہے؟ وہ یہ سر سے لے کر پاؤں تک، یہ اللہ نے ہر ایک کو زمین کا ایک پلاٹ دیا۔ چچا جی قیامت والے دن سوالو، یا اللہ تو اختیار ہی نہیں تھا ہمارے پاس، تو نہ فوج نہ کچھ ہے، ہم تو، آپ فرشتے پوچھیں گے تمہیں بھی اللہ نے پلاٹ دیا ہوا ہے۔ اس میں بھی مسجد اقصیٰ تھی، یہ دل مسجد ہے بندے کے جسم میں، عرش، یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی محبت کی جگہ ہے، اللہ کے ذکر کی جگہ ہے، اللہ کے عبادت کی جو جگہ ہے وہ دل ہے انسان کے اندر، مرکز، یہ بھی ایک مسجد ہے۔ اسی طرح اس کے صوبے ہیں، یہ ہاتھ بھی ایک صوبہ ہے، آنکھیں بھی ایک صوبہ ہے، ایک بر اعظم ہے، زبان بھی، یہ بھی صوبہ ہے۔ تو یہ جتنے ملک ہیں، فلسطین ہو گیا، پاکستان ہو گیا، ملک اسلامی ملک، آپ کے پاس بھی ملک ہیں اللہ نے دیے ہوئے آپ کو ذاتی طور پر۔ اب یہ سوال ہوگا ٹھیک ہے بندے بشیر، نذیر، عبداللہ،
یہ بات سمجھ آ گئی، آپ کے اختیار میں کچھ نہیں تھا. آپ بتائیں گی کہ آپ نے وہاں تو یہودی قبضہ کیے ہوئے تھے، اب آپ نے اپنے دل کو جو مسجد تمہیں اللہ نے دی ہے وہاں شیطان کا قبضہ تو نہیں تھا، وہاں حسد اور بغض اور دنیا کی محبت اور کینہ یہ چیزیں تو نہیں بس رہی تھی. تمہاری آنکھ ایک ملک ہے اللہ نے تمہیں دیا تھا، تم نے اس میں حیا کو نافذ کیا تھا. حسد کی نگاہ، بے حیائی کی نگاہ تو نہیں چل رہی تھی. تم فلسطین بڑا ظلم ہو رہا ہے تو نال فلماں بھی چل رہی ہیں، میں وہی دیکھ رہا ہوں، میں پھر کس منہ نہ گل کر رہا ہوں؟ بھائی تمہیں ایک ملک دیا گیا تھا زبان کے نام پہ، ایک تمہاری حکومت تھی وہ زبان پہ، نہ یہودی نہ اسرائیل کی نہ کسی کی. وہاں کوئی غیبت چغلی گالی گلوچ پورا دن، فضول گپیں اور یہ اور وہ اور فلانے یہ کیا کرتے رہے تم؟ تو چلو یہودی وہ یہاں تو تمہارا قبضہ تھا، پیٹ پہ تمہارا قبضہ تھا. جو فراڈ تم نے لگایا، جو بینیفٹ فراڈ تم کھا گئے ہو، سب کچھ تم کھا گئے ہو. اور دھوکہ دہی وہاں بہن بھائیوں، پاکستان بنگلہ دیش، ادھر ادھر انڈیا، زمینیں ادھر کی ادھر ادھر کی ادھر، نہ زکوٰۃ وقت پہ نہ صدقہ وقت پہ اور نہ کسی چیز. وہ کس کا قبضہ تھا؟ وہ تمہارے پیٹ پہ جو رزق آ رہا تھا. تمہاری شرمگاہ تمہارے قبضے میں تھی، اللہ نے تمہیں دی عزت کی حفاظت کے لیے. کیا تم نے نکاح کا راستہ اختیار کیا؟ دوسروں کی ماؤں بہنوں کو تو نہیں دیکھتے، اس کے ساتھ تو کوئی تعلق نہیں رکھتے تھے، اس کے کوئی ہاتھ وغیرہ کوئی میسج تو نہیں کرتے تھے. تمہیں گورنمنٹ ایک پارلیمنٹ اللہ نے دی تھی، وہ کون سی ہے؟ وہ دماغ جو بندے کا چلتا ہے. ہمارا دماغ کوئی غلط تو نہیں سوچتا تھا. اب آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تیسرے درجے میں ہر ایک سے سوال ہوگا، کیونکہ اللہ نے کوئی بہانہ نہیں چھوڑا. ایک ہے بڑی دنیا، پھر اس میں مسجد اقصیٰ، ایک اللہ نے پھر ہر ایک کو چھوٹا چھوٹا پلاٹ دے دیا مجھے. اب میری اگر نماز قائم نہیں، میرے دل میں حسد ہے، بغض ہے، کینہ ہے، نفرت ہے، ریا ہے، غفلت ہے، غلط کام ہے، تو پھر تو مجھ سے بھی سوال ہوگا کہ تم تو یہودیوں سے مختلف نہیں ہو، تم تو ظالموں سے مختلف نہیں ہو، تم نے بھی تو اپنے اوپر ظلم کیا. اللہ نے تمہیں یہ جسم دیا تھا، تم بس یہی اپنے گزار کے وقت آ گئے ہو، کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر. تو یہ چیز، تو یہ نبی علیہ السلام نے 3 درجے بیان کیے. فرمایا جب کہیں دنیا میں یا کہیں بھی برائی ہو، یہ 3 طاقتیں اللہ نے ہر ایک کسی نہ کسی کو دی ہے.